بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو قرآن کی اس تجزیات متعلق کی نشست میں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کا ایک ایسا مقام پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اہم ہدایات درج ہوئی ہیں قرآن مجید کی سورہ تحریم میں، اور یہ بتایا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر کو اپنی بیویوں کے معاملے میں، ان کی دلداری کے معاملے میں، ان کو افیکشن شو کرنے کے معاملے میں بھی اگر کچھ چیز میں دین و شریعت سے تجاوز کرتے ہیں، خداوند تعالیٰ ان کو ٹوکتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو چونکہ دین کے اپنے جو مجموعی نظام میں پوری نہیں بیٹھتی اور اس میں ایک تجاوز ہے، سو وہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ روک لگا دیتے ہیں تاکہ یہ ایک ایسی چیز نہ بن جائے کہ جس کے نتیجے میں لوگ کسی مشقت میں پڑ جائیں۔ اسی طرح سے جو ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی ایک لحاظ سے ان آیات میں بہت محبت سے تنبیہ کی ہے کہ بعض معاملات میں اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تقاضے کریں کہ جو موضوع نہیں ہیں ان کی حیثیت کے لحاظ سے، تو ان کو اپنے سٹیٹس کا، اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور ان کے طرف سے صادر ہونے والی معمولی سی معمولی چیز جو ہے وہ دوسری خواتین کے لیے اگزامپل چونکہ بنتی ہے، لہٰذا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ہی یہ دل نواز مقام بھی ہے اور ایسا مقام بھی ہے کہ جس میں بعض حصوں کو کسی سٹریسز ہیں ان کو مس انڈرسٹینڈ بھی کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ تعلق ہے، اس کی ایک بڑی ایک بہت ہی دل نواز مثال ہے۔ یہ دیکھیے، ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے وہ چوز کیے جاتے ہیں، تو جو بیسٹ شخصیت ہوتی ہے اس دور کی، جس میں کردار میں، اخلاق میں، ان سب چیزوں کے اندر غیر معمولی حیثیت ہوتی ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ان کی ایک بشری حیثیت بھی ہوتی ہے، انسانی حیثیت بھی ہوتی ہے۔ وہ باپ ہوتے ہیں، وہ شوہر ہوتے ہیں، اور اس ناطے ان کے ہاں جو معاملات صادر ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہر وقت وہ نبوت کی میدان میں نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ جیسے کہ میں نے کہا ایک ذاتی زندگی کی حیثیت میں بھی صادر ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ذاتی زندگی کے بھی بعض پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان ذاتی زندگی میں بھی آپ کوئی ایسی چیز کر بیٹھیں کہ جس کے نتیجے میں امت پہ کوئی مشقت آئے۔ اور اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان سے جو تسامحات ہوئے ہیں، تسامحات کا مطلب ہے جو غلطیاں قرآن مجید میں پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں، جس میں ان کو محبت آمیز خطاب بھی کیا گیا ہے، سرزنش کی گئی ہے، وہ ہمیشہ کسی خیر کے کام میں حد سے بڑھنے کے معاملے میں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جن آیات کو ہم کا مطالعہ کریں گے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جو ازواج مطہرات سے جو ایک افیکشن ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ افیکشن، مچ مور گوئنگ مچ آؤٹ آف دا وے، تو یہ اس پہ ان کو روکا گیا ہے کیونکہ اس پہ انہوں نے خاص کام کر لیا تھا جو امت کے لیے ایک نمونہ بن سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ توبہ کے اندر بھی ہم نے ایک مقام جب کبھی ڈسکس کیا تھا کہ تبوک کے موقع پہ جب مسلمانوں کو جانا تھا تو منافقین جو تھے وہ آئے اور انہوں نے بہانے بنائے کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں اور ہم نہیں جا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کا پروگرام تو یہ تھا کہ وہ منافقین کو بے نقاب کرتے اور ان کو بتاتے کہ دیکھیے یہ جو آپ بہانے بنا رہے ہیں، یہ اس کے نتیجے میں آپ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لحاظ سے تلپٹ کر دیا، اور جو منافقین جن کو اللہ تعالیٰ ہی چاہتے تھے کہ آپ اجازت نہ دیں اور اس کے نتیجے میں ایکسپوز ہو جائیں، جب انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں جا سکتے تو آپ نے اپنی کریم النفسی سے ان کو اجازت دے دی۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ ان کو کیوں اجازت دے دی؟ تو یہ وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کریم النفسی ہے کہ وہ اس کریم النفسی میں، اس محبت میں، اس تعلق میں اور اچھائی میں وہ تجاوز جب حد سے زیادہ کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میری اسکیم تو یہ تھی کہ منافقوں کو میں بے نقاب کروں، آپ نے ان کو چھٹی دے دی۔ تو بڑے پیار سے کہا ہے عفا اللہ عنک، اللہ تو آپ کو معاف کرے۔ اس کی اور بھی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اچھائی کے اندر حد سے بڑھ جانا کا جو جذبہ تھا وہ اتنا اچھا تھا، اتنا محمود تھا کہ اگر کوئی کسی چیز پر ذنب کا یا اس کو آپ کہتے ہیں نا گناہ کا اطلاق ہوتا ہے، جو قرآن مجید نے سورہ فتح میں جیسی مثال کے طور پہ کہا ہے نا کہ ہم نے آپ کے سابقہ اور آئندہ کے گناہ معاف کر دیے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
اب ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر سے بھی گناہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو گناہ ہے یا ذم کا جو تعلق ہے پیغمبر کی نسبت سے، وہ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ وہ جانب حق میں یعنی سچائی کی سمت میں ذرا حد سے بڑھ جاتے ہیں، کبھی جانب نفس میں یعنی کبھی بری خواہشات میں حد سے نہیں بڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ جو الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بھی سورہ فتح میں کہا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو منصب عطا کیا ہے، اس میں جو فلاں فلاں ذمہ داریاں دی گئی ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ اس میں تاکہ جو آپ رویہ اختیار کریں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے سابقہ گناہوں کو معاف کرے۔ تو گناہ سے ہم مراد وہ عام گناہ نہیں ہے جو ہم سے ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ ایسے گناہ ہیں کہ جو حق کی راہ میں، سچائی کی راہ میں، بہتری کی راہ میں آپ ذرا زیادہ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم اب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ ان آیات میں بھی اسی قسم کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو ایک خاص کام سے روکا گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد پھر ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی ایک خاص معاملے میں روکا گیا ہے کہ آپ نے ایک ایسی غلطی کر دی ہے کہ جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ سورہ تحریم جو ہے یہ قرآن مجید کی 66 نمبر سورہ ہے، 66 سورہ ہے، اور یہ اگر آپ فرائض اسکالرس کے اصول پر دیکھیں تو یہ چھٹا جو چیپٹر ہے، چھٹا جو گروپ ہے، یہ اس کی آخری سورہ ہے، اور اس لیے مدنی سورہ بھی ہے۔ اس کے بعد سورہ ملک جو 67 سورہ ہے، اس سے آگے تک جو قرآن مجید جا رہا ہے وہ اس کا 7واں چیپٹر ہے، اس کا 7th گروپ ہے۔ تو یہ آخری سورہ ہے 6 چیپٹر کی، اگر آپ فرائض اسکالرس کی تقسیم کو دیکھیں۔ اس میں جو بات بیان ہوئی ہے یہ ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے تو اس کے اندر جو مختلف پہلو ہیں وہ ہم دونوں جو ہمارے دھارے ہیں قرآن کی تفسیر کے، جو تفسیر بالروایا کے جو اسکالرز ہیں ان کی بات کو بھی ہم دیکھیں گے، اور فرائض اسکالرز کی بات کو بھی دیکھیں گے۔ تو ترتیب کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب جو کہ ہمارے نمائندہ ہیں روایتی اسکالرز کے، بہت قابل، ان کی جو صلاحیت ہے اور ان کے قرآن پر جو گرفت ہے وہ غیر معمولی ہے، جن اصولوں کو برتتے ہیں ٹریڈیشنل سکولز کے حوالے سے اس کی ایک بہت اچھے ایکسپوننٹ بھی ہیں۔ سو یہ الفاظ یہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وأبکارا۔ بہت ہی بے مثال عربی ہے پورے قرآن کی، لیکن خاص طور سے جس طرح سے آیات آئی ہیں، اگر آپ براہ راست عربی جانتے ہو تو ان کا جو ایمفسس ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے از دل خیزت بر دل ریزت، یعنی دل سے نکلتا ہے اور دل ہی میں سما جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے جو مفتی صاحب نے کیا ہے کہ اے نبی، تو کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر، چاہتا ہے تو رضامندی اپنی عورتوں کی یعنی اپنی بیویوں کی، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان، مقرر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے کھول ڈالنا تمہاری قسموں کا، اور اللہ مالک ہے تمہارا اور وہی ہے سب کچھ جانتا حکمت والا۔ اور جب چھپا کر کہی نبی نے، یہ جو آگے جو شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 3 سے، یہ اگلی بات ہے، یعنی پہلی جو حصہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، جس میں انہوں نے اپنے اوپر ایک چیز حرام کر لی تھی، آگے اب اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے اوپر وہ کیوں چیز حرام کر لی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جائز کی تھی۔ ابھی تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن یہ جب آیت نمبر 3 سے آپ شروع کریں تو یہاں پہ اب اگلا واقعہ ہے، یا اگلا آپ سمجھ لیجئے کہ کلام آگے بڑھ گیا ہے، یعنی پہلی 2 آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات ہے، اور آگے جو 3 آیتیں ہیں 3 سے لے کے 5 تک، 3، 4 اور 5 آیات نمبر جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے متعلق ہیں، ان کی جو بعض بیویاں ہیں، یعنی سب کی سب نہیں ہے، اس میں جو کچھ بیویوں کے بارے میں ہے، تو وہ یہاں سے ترجمہ شروع ہوتا ہے۔ اور جب چھپا کر کہی نبی نے اپنی کسی عورت سے ایک بات، پھر جب اس نے خبر دی اس کی اور اللہ نے جتلا دی نبی کو وہ بات، تو جتلائی نبی نے اس میں سے
کچھ اور ٹلا دی کچھ، اور پھر جب وہ جتلائی عورت کو تو بولی تجھ کو کس نے بتلا دی. یعنی یہ ابھی تھوڑی سی ان کی اردو ہو سکتا ہے آپ کو نہ ابھی براہ راست سمجھ آئے، ابھی آپ صرف اس کو سن لیں، یہ ابھی ہم آگے جب اس کی خود تشریح کریں گے تو وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ وہ ان سے کیا مراد ہے. تو تجھ کو کس نے بتلا دی، یہ کہا مجھ کو بتایا، یا اس خبر والے واقف نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، نبأنی العلیم الخبیر، یعنی اس خبر والے نے مراد اللہ تعالیٰ ہے. اگر تم دونوں توبہ کرتی، یہ اب یہ چونکہ یہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ صیغہ جو ہے وہ تسنیہ کا ہے، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دو خواتین ہیں یا دو بیویاں ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں. تو اس میں وہ کیونکہ لفظ اس طرح سے آ گئے تو واضح ہو گیا کہ وہ دو کی طرف اشارہ ہے، سب کی طرف نہیں ہے. تو الفاظ یہ کہ تم دونوں اگر توبہ کرتی تو جھے پڑے دل تمہارے. جھے پڑے کا مطلب کیا ہے کہ جھک گئے ہیں تمہارے، اور تم جھک پڑے ہیں دل تمہارے، اور اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی اس پر تو اللہ ہے اس کا رفیق، اور جبریل اور نیک بخت ایمان والے اور فرشتے اس کے پیچھے مددگار ہیں. اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو ابھی، اس کا رب بدلے میں دے گا اس کو عورتیں تم سے بہتر. یعنی اب یہ ظاہر آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی محاذ بنا لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود اور ان کے جو فرشتے جبریل ہیں اور جو نیکوکار ہیں وہ پیغمبر اور سارے ملائکہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر آپ نے اس کو ایکا کر لیا، یعنی آپ جمع ہو گئی، تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں اور عورتیں تم سے بہتر لے آئیں گے. اور وہ کون ہوں گی؟ یہ سب اس کی ان کی جو صفات ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، مسلمات، مؤمنات، قانتات، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والی ہوں گی. مسلمات یعنی رب کے بدلے دے دے گا اس کو عورتیں جو تم میں سے بہتر حکم بردار ہوں گی. حکم بردار کا مطلب وہی ہے جو حکم ماننے والی ہوں گی. پھر پھر مؤمنات جو یقین رکھنے والی ہیں، پھر قانتات نماز میں کھڑی ہونے والی ہیں، پھر تائبات توبہ کرنے والی ہیں، عابدات بندگی بجا لانے والی ہیں، سائحات روزہ رکھنے والی ہیں، سیبات وابکارہ، چاہے وہ بیاہی ہوئی ہوں اور چاہے وہ بیاہی ہوئی نہ ہو. تو یہ وہ قرآن مجید کا حصہ ہے کہ جس میں مفتی صاحب نے یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ان کی ازواج مطہرات کو ایک محبت آمیز عتاب ہوا ہے، ایک سرزنش ہوئی ہے، ایک ڈانٹ ہے جو پلائی گئی ہے. اب یہ دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم فرائض اسکالرس کی طرف آئیں، مفتی صاحب نے اس کو جیسے ایکسپلین کیا ہے تاکہ ذرا پس منظر آپ کے سامنے واضح ہو جائے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عائشہ وغیرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ عصر کے بعد کھڑے کھڑے سب بیویوں کے پاس خبر گیری کے لیے یعنی ملنے کے لیے تشریف لے جاتے. ایک روز زینب رضی اللہ عنہا کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے. اب یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت زینب جو ان کی ایک زوجہ ہیں، ان کے پاس وہ زیادہ ٹھہر گئے اور شہد پی لیا. شہد وہی ہنی، شہد پیا تو مجھ کو رشک آیا. یہ عائشہ کہہ رہی ہیں مجھ کو رشک آیا اور میں نے حفصہ سے مشورہ کیا. اب یہ دیکھیے تین اس میں ازواج مطہرات انوالوڈ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کے پاس تھوڑا سا ٹائم زیادہ گزارتے ہیں، اور اس گزارنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ شہد ان کو ایک خاص طرح کا شہد پسند تھا. حضرت زینب نے ان کو شہد پلایا. حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس تشریف لاویں تو وہ یوں کہے کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا. مغافیر ایک خاص قسم کا گوند ہے جس میں کچھ بدبو سی ہوتی ہے، یعنی یہ شہد ہوتا ہے اس کو تھک کر کے نا کر لیا جاتا ہے، وہ گوند کی طرح بن جاتا ہے اور ہلکی سی نا اس میں بو بھی ہوتی ہے. تو یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ سے مشورہ کیا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دیر سے آئے ہیں اور انہوں نے وہ شہد کھایا ہے تو ہم دونوں یہ کریں گی کہ ان سے یہ کہیں گی کہ آپ نے جو یہ کھایا ہے تو اس کی جو اس میں ایک خاص طرح کی بو ہوتی ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ اس طرح سے نہ کریں. تو آپ نے فرمایا میں نے تو شہد پیا ہے. یعنی اس کے جواب جب انہوں نے سے معارضہ کیا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا میں نے تو شہد پیا ہے. تو ان بیوی نے کہا کہ شاید کوئی مکھی مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہو، اس کا رس چوسا ہو، اس وجہ سے شہر میں بدبو آنے لگی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کی چیزوں سے بہت پرہیز فرماتے تھے. تو اب یہ جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مغافیر کا ایک درخت ہے، یہ خاص طرح کا ایک درخت تھا عرب میں، تو اس میں ظاہر ہے شہد کی مکھی جو ہے وہ کہتے ہیں شاید وہ بیٹھی ہے اور اس نے اگر اس کا رس چوسا تو ممکن ہے اس کے نتیجے میں اس پہ کوئی بو پیدا ہو گئی ہو. تو اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفاست پسند تھے، یہ ہمیں معلوم ہے. تو جب انہوں نے اپنی ایک بیوی سے یہ میں سنا کہ بھئی آپ ان کے پاس گئے ہیں اور ان کو ان کے منہ سے اس طرح کی بو بھی آئی ہے، تو آپ نے کہا کہ یعنی جیسے کہ آگے یہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے قسم کھا لی کہ پھر میں شہد دوبارہ نہیں پیوں گا، کیونکہ اس کے نتیجے میں اگر میرے اندر سے بو آتی ہے
تو میں کیوں اس چیز کو اختیار کروں؟ کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست پسندی تھی اس میں، وہ لہسن کے معاملے میں اور پیاز کے معاملے میں، اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں جس میں آپ کھائیں تو آپ کے منہ سے بو آئے، تو آپ بہت زیادہ اس میں کیئرفل ہوتے تھے. تو جب ان کو ایک بیوی سے یہ فیڈ بیک ملا کہ شہد کھانے سے ایک خاص طرح کا شہد تھا، یہ عام شہد نہیں ہے، کہ ان کے منہ میں بو آئی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس پہ قسم کھا لی کہ وہ آئندہ بھی یہ شہد اس طرح کا نہیں کھائیں گے. اور اس خیال سے کہ حضرت زینب کا، ابھی آگے وہ بات لے کے جا رہے ہیں، ہاں، یعنی حضرت زینب کا جی برا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ہرٹ ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں نا شہد تو حضرت زینب نے دیا ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ برا نہ ہو، اس کے اخفاء کی تاکید فرمائی، مگر ان بیوی نے دوسری سے کہہ دیا. یعنی حضرت زینب نے کی جو یہ بات تھی، جب حضرت عائشہ کو پتہ چلی تو حضرت عائشہ نے یہی بات جو ہے وہ اپنی ایک ساتھی جو ہیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت حفصہ سے کہہ دیا. اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت حفصہ شہد پلانے والی ہیں، حضرت عائشہ سودا اور صفیہ صلاح مشورہ کرنے والی ہیں. اب یہ چونکہ روایات میں تضاد ہے بیویوں کے نام کے بارے میں، اس سے آپ قطع نظر کر لیجئے کوئی سی بھی بیویاں اس میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اصل جو نفس مسئلہ ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے. یعنی بعض روایات میں جو جن کو نے شہد پلایا وہ حضرت زینب ہیں، بعض میں جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت حفصہ ہیں، اور جنہوں نے آپس سے مشورہ کیا وہ عائشہ اور سودا اور صفیہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ روایات میں یہ قصہ دوسری طرح بھی آیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ کئی واقع ہوں، ان سب کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں. تو مزید وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ایک ہی واقعہ ہوا ہو شہد کھانے کا، ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہو گئے ہوں، اور ان کو خلاصہ کر کے اس طرح سے جب واقعہ ہوا ہے تو پھر بہت سارے واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی بات. اب وہ کہتے ہیں خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ اس واقعے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز یعنی شہد کو بذریعہ قسم اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یہ فعل جبکہ کسی ضرورت و مصلحت سے ہو تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے. مگر اس واقعے میں ضرورت ایسی نہ تھی، اس کی وجہ سے آپ خود کوئی تکلیف اٹھاویں اور ایک حلال چیز کو چھوڑ دیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ازواج مطہرات کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اور ایسے معاملے میں ان کا راضی کرنا آپ کے ذمے لازم نہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازرو شفقت یہ بات فرمائی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. یعنی اس آیت میں بھی قرآن کریم کے عام اسلوب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لے کر خطاب نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا یا محمد نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا یا ایھا النبی، کہ لقب سے خطاب فرمایا جو کہ آپ کا خصوصی اعزاز و اکرام ہے. اور پھر فرمایا کہ اپنی ازواج کی رضا جوئی کے لیے آپ اپنے اوپر حلال چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں. یہ کلام اگرچہ ازرو شفقت ہوا، مگر صورت جواب طلبی کی یہ تھی کہ جس سے خیال ہو سکتا تھا کہ شاید آپ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، یعنی اگر گناہ ہوتا تو بھی اللہ تمہاری لیے مغفرت کرنے والا تھا اور معاف کرنے والا تھا. اب اس کی تھوڑی اور وہ تفصیل وہ بیان کرتے ہیں، جس کو بھی ہم فی الحال اس کا تعارض نہیں کر رہے، کیونکہ یہ تفصیل ہمارے سے براہ راست ریلیٹڈ نہیں ہے. لیکن جس چیز کو مفتی صاحب نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے اس کو آپ الگ سے سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے پاس ہیں، قطع نظر کہ ان کا نام کیا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس میں نام کے بارے میں روایات میں تضاد ہے. تو ایک زوجہ کے پاس وہ ہیں، وہ شہد کھا لیتے ہیں، اور شہد جو ہے وہ دوسری جب ازواج کے پاس جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے کوئی بو سی تھی جو آئی، قطع نظر کہ وہ کون سی خواتین تھیں، جو حفصہ تھیں یا زینب تھیں یا عائشہ تھیں، لیکن ان کو یہ احساس ہو گیا کہ جو کچھ وہ کھا کے آئے ہیں اپنی ایک زوجہ کی طرف سے، اس سے ان کے منہ سے بو آ رہی ہے. تو ان کی نفاست پسندی نے اس کو گوارا نہیں کیا، اور جب ان کو محسوس ہوا کہ یہ ایسا معاملہ ہے تو انہوں نے پھر اپنے اوپر قسم کھا لی. آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم وقد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. ایمان کہتے ہیں قسم کو، یمین کی جمع ایمان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کیا کہ یہ کہا ہو کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، انہوں نے قسم کھا لی. انہوں نے قسم کھا لی کہ یہ شہد چونکہ میرے منہ سے بو کا باعث بنتی ہے، بو نکلنا، تو I will never consume it again. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محسوس کی کہ بھئی آپ نے اتنی بڑی قسم کھا لی ہے، اور شہد جیسی حلال چیز جو انسان کے لیے شفا کا باعث بھی بنتی ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے سورہ نحل کے اندر، تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویہ اختیار کریں گے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب لوگ بھی یہ رویہ اختیار کر لیں گے. یعنی شہد کھانا اگر آپ کو اپنے پیغمبر کی طرف سے یہ مل جائے کہ ان کے ٹیسٹ میں نے اس کو اتنا نہیں ہے، ان کو شدت سے انہوں نے ناجائز قرار دے دیا ہے اپنے اوپر، تو لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے اتنی شدت سے کسی چیز کو ناجائز قرار دے دیا ہے تو خود بھی اسی چیز کو ناجائز قرار دیں گے. اس کی مثال آپ کو معلوم ہے حضرت یعقوب کے زمانے میں تھی، بنی اسرائیل میں، کہ انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کو ناجائز قرار دیا، تو اونٹ نہیں کھاتے تھے.
جب وہ اونٹ نہیں کھاتے تھے تو اس سے آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کے اندر اونٹ کھانا ہی ناجائز قرار دے دیا گیا. تو اونٹ جو ہے ان کے یہاں حرام ہو گیا اس وجہ سے, جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے یہ حرمت اپنے اوپر واجب کر لی ہے. تو اسی چیز کو سامنے دیکھتے ہوئے یہ چیز دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے کہ جب شہد کا معاملہ ہوا, جو ایک پرفیکٹلی جائز چیز تھی جس کے اوپر قسم کھا لی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے, تو ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اللہ آپ پہ واجب کرتے ہیں. یعنی آیات یہ ہیں کہ خداوند تعالیٰ آپ پہ واجب کرتے ہیں کہ آپ ان قسم کو توڑ دیں. یہ اور بات ہے قسم کو توڑ کے آپ قسم کا کفارہ ادا کریں, کیونکہ اس جائز چیز کے ناجائز ہونے نے آپ کی جو حیثیت نبوت میں ایک جو بیلنس ہونا چاہیے تھا اس کو مجروح کرنے کا باعث بنے گا, اور امت میں ایک ایسی جو چیز ہے جو جائز ہے اس کو ناجائز کرنے کا باعث بن جائے گا. تو اب یہ دیکھیے بڑی معمولی بات ہے, یعنی شہد ہے ایک معمولی سی بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو شارع ہیں, جو دین کو دینے والے ہیں, یہ چیز اتنی اہم ہے کہ پیغمبر کا کوئی عمل جو ہے وہ میزان سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے, وہ بالکل نپت اللہ ہونا چاہیے. چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو خلاف واقعہ ہو. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتائی گئی. اور مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو آگے بات ہوئی ہے ازواج مطہرات کی, وہ بھی اصل میں اسی واقعے سے متعلق ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ شہد کے معاملے میں جب یہ چیز بتا دی گئی کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا, تو ایک خاتون تھی, ان کی جو ایک بیوی تھی, انہوں نے کنفائڈ کیا دوسری بیوی سے, یعنی ان کی ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی. اور اس پر پھر جب کنفائڈ کیا گیا تو ایک سوال پیدا ہوا کہ بھئی اب جب پیغمبر کو ایک چیز کہہ دی گئی تھی تو آپ نے اپنی بیوی سے جب اس بارے میں کہا تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کسی اور سے کنفائڈ کرتی اس معاملے میں. تو اس پہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہونے کے ناطے چونکہ اس میں بھی حرف آ سکتا تھا, اور پیغمبر کے لیے بھی یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ان کی ایک جو زوجہ ہیں جس سے انہوں نے کوئی بات کہی ہو اور انہوں نے پابند کیا ہو اور انہوں نے آگے بتا دی ہو. ابھی اس کی تھوڑی تفصیل آگے آتی ہے, اس کو آپ ذرا سن لیجئے. لیکن یہ وہ اس قصے کو ایک ہی چیز سے جوڑ رہے ہیں, اور وہ شہد کے بارے میں ہے. اب یہ آخری لائن آپ دیکھیے کہ مذکورہ واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ نزول آیت کے بعد اس قسم کو توڑا, یعنی ظاہر ہے جو قسم انہوں نے کھائی ہے اس کو توڑا. اور چونکہ سورہ مائدہ میں قسم کے کفارے کا ذکر ہے تو ظاہر ہے اس کا جب قسم کو توڑا ہوگا تو انہوں نے اس کفارے کو بھی ادا کیا ہوگا. اب یہ جو اگلی بات ہے وہ دیکھیے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ, یہ وہی جو حصہ ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. یعنی جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی, وہ راز کی بات صحیح اکثر روایات کی روح سے یہی تھی کہ آپ نے حضرت زینب کے پاس جو شہد پیا اور دوسری ازواج کو بھاری معلوم ہوا, آپ نے ان کو راضی کرنے کے لیے شہد نہ پینے کی قسم کھا لی, مگر یہ فرمایا کہ اس کی کسی کو خبر نہ ہو تاکہ زینب کو رنج نہ پہنچے. مگر اس بی بی نے یہ راز دوسری پر ظاہر کر دیا جس کا ذکر اگلی آیت پہ ہے. اس راز کی بات کے متعلق دوسری روایات میں اور بھی چند چیزیں منقول ہیں, مگر اکثر روایات میں وہی ہے جو لکھا گیا. تو دیکھیے اس سے آپ بات واضح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یعنی حضرت زینب سے کے بارے میں جب پتہ لگا, کیونکہ شہد انہوں نے کھلایا تھا نا, یعنی ان روایات کے بقول, تو آپ نے اپنی جن زوجہ کے پاس اگلی ٹرن میں گئے تھے, یعنی اسی موقع پہ جب گئے تھے, تو جن زوجہ نے آپ کو ٹوکا کہ بھئی آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے, تو آپ نے ان سے کہا کہ اچھا میں قسم کھاتا ہوں کہ دوبارہ نہیں کھاؤں گا, لیکن آپ نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے یہ بات بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی ہے, یعنی میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا, تو یہ حضرت زینب کو اس سے رنج پہنچے گا, تو میں بغیر ان کو رنج پہنچائے اس کو ترک کر دوں گا, ان کے علم میں نہیں آئے گا. تو دیکھیے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دلداری ہے کہ ایک چیز پہ جگہ ٹوکا گیا تو اس ٹوکنے میں بھی انہوں نے سوچا کہ میں اس چیز کو ٹھیک کروں, تو کوشش کی کہ بھئی جس بیوی سے کے بارے میں یہ معاملہ ہوا ہے اس کو رنج نہ پہنچے, کیونکہ شہد انہوں نے کھلایا تھا. تو یہ ہے جو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. اب وہ اس بات کو ذرا آگے بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض, یعنی جب اس بی بی نے وہ راز کی بات دوسری بی بی سے کہہ ڈالی. اب دیکھیں تین بیویاں انوالوڈ ہیں, اس کو سمجھ لیجئے. حضرت زینب اگر وہ واقعہ صحیح ہے جس کو اصل میں جن کو آپ کہہ لیجئے شاید انہوں نے کھلایا, اور آگے جنہوں نے آگے بات کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چونکہ آپ نے مجھے فیڈ بیک دی ہے کہ میرے منہ سے بو آئی ہے, تو اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ نہیں کھاؤں گا, لیکن آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے اس کو, کیونکہ آپ نے بتایا تو بات مشہور ہو جائے گی, اور حضرت زینب جو ہیں ان کا دل جو ہے وہ ظاہر ان کو رنج ہوگا. تو لیکن جن کو آپ نے کنفائڈ کیا تھا انہوں نے آگے ایک اور بیگم کو بتا دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ کو بتا دیا. تو اب وہ جو دوسری بیوی سے جو بات کہہ دی اس پر ہی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی کہ اس نے آپ کا راز فاش کر دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی دیر از ون آف ہز وائز جنہوں نے شہد کھانے کے بارے میں جب ان کو کھایا, بس فیڈ بیک یہ دی
کہ آپ نے اس کو آپ جو چیز آپ نے کھائی ایسے بڑی بو آتی ہے تو he immediately swore I will not consume it again. اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ you must not confide this to any other of my wives. لیکن ان صاحبہ نے ایک اور بیوی سے بھی اس کا ذکر کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آپ نے جو راز کی بات کہی تھی وہ انہوں نے فاش کر دی کسی تیسری بیوی پر. تو اب دیکھیے ان پر عتاب ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے آپ کا راز فاش کر دیا ہے تو آپ اس بیوی سے افشا راز کا شکوہ کیا تو مگر پوری بات نہیں کھولی. یہ آحد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور حسن خلق تھا کہ پوری بات کھولنے سے ان کو زیادہ خجالت اور شرمندگی ہوگی. یعنی وہی خجالت کا مطلب یہ ہے she would be ashamed. جس بیوی سے راز کی بات کہی گئی تھی وہ کون تھی اور جس پر ظاہر کیا وہ کون تھی, قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں کیا. اکثر روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ راز کی بات حضرت حفصہ سے کہی گئی, انہوں نے حضرت عائشہ سے اس کا ذکر کر دیا ہے, جیسا کہ بخاری کی حدیث میں حضرت ابن عباس کا بیان آگے آئے گا, یا اس سے پہلے بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہوا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض روایات حدیث میں حضرت حفصہ کے راز فاش کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا کہ مگر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر ان کی طلاق روک دی اور فرمایا کہ بہت نماز گزار بکثرت روزے رکھنے والی ہیں, ان کا نام جنت میں آپ کی بیویوں میں سے لکھا ہوا ہے, لہٰذا آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو چیز اس میں واضح ہوتی ہے, جو مفتی صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک بیوی نے جب دوسری بیوی سے کنفائڈ کر دیا جس سے ان کو روکا گیا تھا, یعنی آپ نے تو روک دیا تھا میں قسم کھا رہا ہوں میں دوبارہ نہیں کھاؤں گا, لیکن انہوں نے کسی اور سے کنفائڈ کر دیا. اس ہمیں نام نہیں پتا کون سی خاتون تھی, کون سی بیوی تھی, کون سی زوجہ تھی, لیکن وہ کر دیا. یہ ان کی آپس میں ہوئی ہے. لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں آپ کی جو آپ نے راز کنفائڈ کیا تھا کسی ایک بیوی سے, بجائے اس کے کہ وہ اس کو اپنے تک رکھتی کانفیڈینشیل رکھتی, انہوں نے ایک تیسری خاتون سے ذکر کر دیا. یہ بات ظاہر آپ کو تو نہیں معلوم ہو سکتی تھی جب تک کہ اللہ نہ بتاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے معاملہ ہوا ہے, اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی پیش نظر یہ بات تھی کہ وہ ازواج مطہرات کی اس معاملے میں اصلاح کرتے. تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو کنفرنٹ کیا کہ دیکھو میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ یو مسٹ کیپ دس سیکرٹ, لیکن آپ نے تو آگے بتا دیا یہ ہے نا, تو وہ بڑی حیران ہوئی. انہوں نے کہا یہ من نمبا کا حاضہ, یہ خبر آپ کو کیسے پہنچی ہے, کس نے بتائی ہے, کیونکہ یہ تو میرے اور اس تیسری خاتون کے درمیان تھی. تو ان کو خیال ہوا کہ ایسے تو نہیں وہ تیسری خاتون نے بتا دی ہو جن کو انہوں نے کنفائڈ کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا نبانی العلیم الخبیر, مجھے تو اس خبیر ذات نے علیم ذات نے بتا دیا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے, لہٰذا اس میں ان کا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. مجھے تو خدا نے اس بارے میں بتایا کہ آپ کی ایک زوجہ نے اس طرح کا کام کیا ہے جس جو حق سے ہٹا ہوا ہے, جو بات مناسب نہیں ہے. اور اس میں جو خوبصورت بات ہے جس پہ مفتی صاحب نے بھی بہت اچھا کامنٹ کیا ہے, اور یہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم و نفسی سے زیادہ ان کی جو اصلاح کی روش ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی بیویوں کو محبت سے پیش آتے تھے. ایک تو ظاہر ہے یہی کہ ان کو یہ رنج ہوگا حضرت زینب کو, تو انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ شاید تو وہ نہیں کھائیں گے, لیکن ساتھ ہی اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو زینب تک کی بات نہ پہنچے. تو ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات دیکھیے جو الفاظ ہے نا ان پہ آپ غور کیجئے, وہ ہیں عرف بعضہ و اعرض عن بعض, کہ جب جن بیوی نے وہ کسی اور سے کنفائڈ کیا تھا انہوں نے جب یہ کام کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا کہ بھئی میں نے تو آپ سے کہا تھا یو کیپ دس سیکرٹ. تو جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ جتا دیا کچھ بتلا دیا. مطلب کیا ہے, ساری بات نہیں کہی, ساری کی ساری طریقے سے سرزنش نہیں کی آپ نے, بلکہ ان خاتون کو ہنٹ دے دی, انسینویٹ کر دیا کہ دیکھو یو ہیو ڈن سم تھنگ وچ واز ناٹ کریکٹ. تو یہ جو عرف بعضہ و اعرض عن بعض کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ پورا نہیں کھولا, بیکاز شی وڈ ہیو بین مچ مور امبیرسڈ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات ہی کر دیتے, ظاہر ہے اس سے تو بہت زیادہ عتاب ہوتا, بہت زیادہ رنج بھی ہوتا اور پنشمنٹ کے طور پہ بھی اس کو محسوس کرتی. تو انہوں نے ساری بات بتانے کی بجائے ذرا سا ہنٹ کر دیا, عرف بعضہ کچھ جتا دیا, وہ اعرض عن بعض اور کچھ سے گریز کیا, ساری بات نہیں بتائی. یہ اور اس سے یہ سبق دیا, دیکھیے کتنی خوبصورت یہ سبق ہے کہ جب آپ نے کسی کی سرزنش کرنی ہو, جب آپ نے کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہو, کسی کا محاسبہ کرنا ہو, تو اس پہ اتمام حجت کی طریقے پہ سب اس کو بالکل ننگا نہیں کر دینا چاہیے, بالکل ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جو اپنی غلطی کو سمجھ لے گا تو بس پوری بات میں سے تھوڑی سی بات کر دیں تو عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے, وہ سمجھ جائے گا اور اپنی باقی غلطی کی طرف بھی توجہ ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اپنی بیوی سے, اور ہمیں یہ لیسن دیا کہ جب آپ نے دنیا میں کسی کو کریکشن کرنی ہے تو کریکشن کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر یہ رویہ پیدا کرنا ہے, یہ صبر پیدا کرنا ہے کہ ڈونٹ گو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ سب کچھ کسی کو ایکسپوز کر دیں. اس کو سلائٹلی اگر آپ ایک ہنٹ دے دیں گے تو وہ سمجھ جائے گا. اس کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ
میں آپ کے سامنے بھی بتاتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی کسی وقت ذکر کیا ہو، کیونکہ دیکھیے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ کریم النفسی ہے، ان کی اپنی ازواج مطہرات سے بہت محبت ہے، اس کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بڑے کم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو ایک موقع پہ آپ دیکھیے انہوں نے ایک اسی طرح کا ایک واقعہ، میں نام چونکہ نام جو بیویوں کے ہیں اس میں بھی خلط ملط ہوئے ہیں روایات میں، تو ناموں سے گریز کرتے ہوئے میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں جو روایات میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کیا اور ان کی دلداری کی۔ تو ایک زوجہ کے پاس وہ تھے، تو انہوں نے ان کو کھیر جو ہے خاص طرح کی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی، تو کھیر ان کو کھلائی، اور کھیر جو ہے وہ ظاہر عربوں میں مٹی کا پیالہ ہوتا تھا، مٹی کے پیالے میں انہوں نے وہ کھیر کھلائی، اور اس کے بعد وہ اپنی دوسری بیگم کے پاس چلے گئے۔ وہ اگلے دن کا واقعہ ہے۔ تو دوسری جب وہ بیگم کے پاس وہ گئے، تو جو پہلی بیوی جن کے پاس انہوں نے کھیر کھائی تھی، تو انہوں نے نیکسٹ ڈے ایک اپنے اٹینڈنٹ کے ہاتھ وہ ایک نئی مزید کھیر بنا کے پیالے میں رکھ کے، اسی مٹی کے پیالے میں رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان زوجہ کے پاس جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے بھجوا دی، یہ سوچ کے کہ میرے پاس ہی ایک دن پہلے تھے، ان کو وہ کھیر بہت پسند آئی تھی، تو میں اگلے دن بھی بھجوا دوں۔ تو جب وہ اگلے دن بھجوائی تو جن زوجہ کے پاس تھے ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا بھی میں دس از مائی ٹرن ناؤ اینڈ دس لیڈی از اسٹل I mean she is also now imposing on our privacy۔ وہ وہی جو کام انہوں نے کیا تھا کھیر کھلانے کا، وہ جب ان کے پاس آئیں گے ان کو اس وقت کر دینا چاہیے تھا۔ تو یہ روایت میں بیان ہوتا ہے کہ ان کو اتنا غصہ آیا کہ وہ کھیر کا پیالہ انہوں نے اٹینڈنٹ سے لیا اور زمین پہ دے مارا، اس سے کھیر بھی گر گئی اور پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن کو جو بڑی نازک تھی اس کو کیسے ٹیکل کیا انہوں نے ایک کچا مٹی کا پیالہ جو ان کے وہیں پڑا ہوا تھا اس کو لیا، اور اس قاصد سے کہا کہ بھائی یہ جا کے نا ان صاحبہ کو واپس کر دینا، اور کچھ نہیں کہا۔ یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے یہ کچھ نہیں کرنا، یہ نہیں بتانا کہ بھائی جو کرچیاں تھیں اور جو کھیر تھی وہ تو میں نے میرے پاس آئے تھے اور دوسری صاحبہ نے اتنے غصے میں آ کے اس کو بالکل ہی تہس نہس کر دیا، بلکہ ایک ثابت پیارا لیا اور کہا کہ بھئی یہ بس دے دینا اس کو جا کے۔ اور یہ اس میں ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو پیغام ملنا تھا وہ تو یہ تھا نا پہلی بیوی کو کہ بھئی آپ نے کھیر کھا لی ہے اور وہ پیالہ آپ نے واپس کر دیا۔ تو اس سچویشن میں نہ انہوں نے اپنی اس بیوی سے کچھ کہا، نہ اس سے کہا، بس ایک سچویشن کا ہینڈل اتنی خوبصورتی سے کیا، اور یہ بھی بتایا کہ دیکھیے کہ انسان کے اندر یہ جو جذبات ہوتے ہیں یہ بڑے نیچرل سے ہوتے ہیں۔ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ان کے ہاں بھی یعنی تھوڑا بہت جذبہ تو ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، اس کے باوجود کہ ان کے ہاں وہ بہت بلند تھیں، لیکن یہ جو عرب جاہلیت کے اندر ایک دوسرے سے رقابت کا جو پہلو ہوتا ہے یہ پھر بھی موجود رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں ڈانٹ نہیں پلائی کہ دیکھیے ہم میں سے کوئی ہوتا ہے تو ڈانٹ دیتا اپنی بیوی کو، کہتے کہ تم نے کیا کام کیا کہ جگہ جگہ سے ایک تحفہ آیا اور آپ نے اس کو بالکل توڑ کے رکھ دیا۔ اس کے بجائے انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی there is something between the two، تو انسٹیڈ آف ایڈریسنگ اٹ ڈائریکٹلی انہوں نے اس سے سبق ان کو بھی یہ دیا جس سے پیارا لیا تھا کہ دیکھو یہ آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا، اور ان کو ان کا دل رکھنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹوٹا ہوا پیالہ ان کے پاس پہنچے، ان کو بھی واپس وہ پیالہ پہنچا دیا، اور اس قاصد کو بھی یہ سبق دیا کہ دیکھو اگر اس طرح کی گریو سچویشن ہو تو انسٹیڈ آف اگنائٹنگ اٹ فردر کہ آپ جا کے یہ رپورٹ کریں کہ وہ تو کھانا نہیں، چیز جو تھی وہ انہوں نے کھائی نہیں اور چیز ہی وہ ٹوٹ گئی، آپ یو ٹرائی ٹو سالو دا سچویشن۔ تو خیر یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی دلداری ہے جو خواتین حضرات یہاں پہ زیر بحث ہے۔ اس میں جو اگلا حصہ ہے میں اب چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہم جو فرائی اسکالرز ہیں ان کی رائے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر ایک مزید جو ایشو ہے وہ یہ ہے ان آیات کے اندر جو سمجھنے کا ہے کہ ہمارے جو قدیم مفسرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو ازواج مطہرات سے جو غلطی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ان کے دل میں کوئی ٹیڑھ پیدا ہو گئی تھی۔ یعنی ٹیڑھ کا مطلب یہ ہے کہ they were not true in their relationship with the prophet۔ تو یہ دیکھیے اس کے الفاظ ان کو نے یہ بیان کیے ہیں کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ازواج مطہرات میں سے جن دو کا اجمالی ذکر اوپر آیا ہے کہ انہوں نے باہم مشورہ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد پینے پر ایسا طرز اختیار کیا جس سے آپ نے شہد پینے سے قسم کھائی، اور پھر آپ نے اس کے اخفاء کے لیے فرمایا کہ اخفاء کا مطلب اس کو چھپاؤ، اور اخفاء بھی نہیں کیا گیا، یعنی وہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ سیکرٹ جو ہے وہ رہنے دیا گیا ہو، بلکہ ایک نے دوسری بات پر کھول دی۔ یہ دو کون ہیں؟ ان کے متعلق صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباس کی ایک طویل روایت ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ عرصے تک میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ان دو عورتوں کے متعلق حضرت عمر بن خطاب سے دریافت کروں جن کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ یہ کون ہیں۔ ان تتوبہ کا مطلب ہے نا تم دو
کہ جو دل ہیں وہ اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں. تو ایک موقع پہ حضرت عمر بن خطاب حج کے لیے نکلے اور میں بھی شریک سفر تھا. یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آئی وانٹڈ ٹو نو کہ دو ہیں کون سی خواتین، کون سی تھیں. تو جب وہ گئے ہیں قضاء حاجت کے لیے، کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا اور میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ بھئی وہ کون سی دو ہیں جن کے بارے میں یہ معاملہ ہوا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ دو عورتیں کے متعلق قرآن میں یہ الفاظ آئے ان تتوبہ وہ کون ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا آپ سے تعجب ہے کہ آپ کو خبر نہیں کہ یہ دو عورتیں حفصہ اور عائشہ ہیں. اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا طویل قصہ اس واقعے سے متعلق ذکر فرمایا، جس میں اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے کے کچھ حالات بھی بیان فرمائے جن کی پوری تفصیل جو ہے وہ تفسیر مزری میں بیان ہوئی ہے. تو خیر یہ تو حضرت عمر نے یہ بتایا کہ وہ جو دو خواتین تھیں حضرت حفصہ اور عائشہ تھیں. اگرچہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ پہلی خاتون کون تھی جن کے پاس انہوں نے شہد کھایا تھا، لیکن ان کے بارے میں معروف روایات یہی ہیں جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ حضرت زینب تھی. تو اگر آپ یہ مان لیں کہ وہ زینب تھیں اور یہ دو حضرت حفصہ اور عائشہ تھیں، تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی جذبات جو ہیں بہرحال وہ کس طرح سے کار فرما ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں. اس میں ایک پہلو اور بھی خاص ہے جو استاد حمید الدین فرائی کی غیر معمولی تحقیق سے متعلق ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کسی اور نشست میں بھی ڈسکس کریں کیونکہ اس میں خاص عربی کا پہلو ہے. لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو اسی پہلو سے جو استاذ حمید حسن اصلاحی نے اس کو بیان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے اس کی تفسیر رکھ دوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ تفسیر آپ کے سامنے رکھوں، یہ پہلے ہم ترجمہ بھی پڑھ لیں استاذ جاوید احمد غامدی کا، اور اس کے بعد پھر ان کی جو استاذ ہیں یعنی استاذ حمید حسن اصلاحی ان کی جو تفسیر ہے یا ان کی ایکسپلینیشن ان آیات سے متعلق ہے، تاکہ آپ کو اپروچز کا فرق بھی واضح ہو جائے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی تم اپنی بیویوں کی دلداری میں، وہی دیکھیں افیکشن میں، دلداری کا مطلب ہے افیکشن میں، اپنے اوپر وہ چیز آپ نے کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھی ہے. خیر جو ہوا سو ہوا، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اپنی اس طرح کی قسموں کو توڑ دینا اللہ نے تمہارے لیے جائز ٹھہرایا ہے، اور تمہارا ہی اللہ تمہارا ہی مولا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی ہوا. دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں اس دوسری جو حصے کو ایک نئے واقعے سے متعلق کر رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس آیت کے دو حصے ہیں، یعنی ان آیات کے دو حصے ہیں نا. ایک کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ انہوں نے وہ قسم کھائی، اور وہ قسم کی جو خبر تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اب آپ اس کو توڑیں، یہاں بات ختم ہوگی. اس کے بعد ازواج مطہرات کی طرف کلام بڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ نے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کنفائڈ کیا تھا وہ آپ نے کیوں بتایا. تو مفتی شفیع صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دونوں واقعات ایک ہی ہیں، یعنی شہد کے واقعے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اور جو اگلا واقعہ ہے کہ انہوں نے کنفائڈ کیا، وہ کہتے ہیں یہی بات کنفائڈ کی گئی، یعنی یہی بات کنفائڈ کی گئی کہ شہد جو ہے اس کے بارے میں جب قسم کھائی گئی تو آپ نے ایک بیوی سے یہ کہا کہ پلیز کیپ دس اے سیکرٹ اینڈ ڈونٹ ڈائیورج دس سیکرٹ. تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں واقعات ایک ہی ہیں. مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں. تو فرائی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات الگ الگ ہیں. پہلے واقعہ جو بھی تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز اپنے پہ ناجائز قرار دی، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا اس کے بارے میں رکھیے کہ وہ ایک الگ واقعہ تھا. اس کے بعد ایک نیا واقعہ ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس کی آگے وہ دلیل بھی بیان کریں گے کہ اس کو ایک نیا واقعہ کیوں لے رہے ہیں، اس کو وہ شہد سے متعلق نہیں کر رہے. تو اس سے پہلے کہ ہم وہ اس کی تفصیل دیکھیں، ذرا اس کی آپ ترجمہ مکمل کر لیں. تو چنانچہ آپ دیکھیے وہ دوسرے حصے کا ترجمہ اس طرح سے کریں گے اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی ہوا، گویا کہ پچھلا معاملہ الگ تھا، اگلا معاملہ بھی ایک نیا معاملہ ہے. جب پیغمبر نے ایک بیوی سے راز کی بات ایک راز کی بات کہی، پھر انہوں نے یہ بات جب کسی دوسری بیوی کو بتا دی اور اللہ نے اس کو آگاہ کر دیا تو آپ نے کچھ جتلائی اور کچھ ٹال دی. وہی میں نے آپ کو جب ایکسپلین کیا نا کہ عرف بعضہ وأعرض عن بعض، کچھ بات کو تو آپ نے ایکسپلین کر دیا اور کچھ کو مؤخر کر دیا، اس کو ٹال دیا. پھر جب بیوی کو وہی بات بتایا تو وہ بولیں، یعنی جب وہی بات انہوں نے بتائی کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو اس پر وہ پھر جو ان کی بیگم تھی وہ ظاہر ہے بڑی حیران ہوئی کہ بھئی یہ تو میرے اور ان کے درمیان سیکرٹ تھا جو تیسری بیوی ہے. ہاؤ ڈڈ یو کم ٹو نو؟ تو آپ کہتے ہیں من انباک ھذا، آپ کو کس نے خبر دی؟ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پروردگار نے خبر دی جو علیم و خبیر ہے. نبی کی بیوی اپنے رویے کی اصلاح کرو، اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو گی تو یہی تمہارے لیے زیادہ زیبا ہے. یہ وہ خاص عربی کا پہلو ہے کہ جو انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پہ زیر بحث لے کے آئیں گے، کیونکہ اس میں خود ایک بڑی ماقات الآراء بحث ہے ہمارے مفسرین کے درمیان کی سغت کا کیا مطلب ہے. سغت کا مطلب عام طور سے یہ لیا گیا ہے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے. استاذ حمید الدین فراہی نے اور اس کے بعد ان کے دونوں جو آگے سکسیسرز ہیں استاذ اصلاحی اور استاذ غامدی نے بتایا کہ سغت کا جو ورڈ ہے
یہ ٹیڑھ کے لیے نہیں آتا، یہ کجی کے لیے صرف نہیں آتا، بلکہ جس طرح سے اس وقت یہاں پہ آیا ہے یہ مائل ہونے کے مفہوم میں آیا، یعنی اگر آپ توبہ کریں گی تو آپ کے دل تو پہلے ہی مائل ہیں، اور تو آپ کے لیے یہی زیبا ہے، تمہارے دل سے تو پہلے ہی انکلائن ہو چکے ہیں، لیکن اگر نبی کے خلاف ایکا کرو گی تو اس کا کچھ نقصان نہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ حامی ہے، یعنی اللہ اس کا حامی ہے، اور جبریل اور تمام صالح مسلمان اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے حامی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار تمہارے بدلے میں اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے، مسلمان، مومنہ، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور درویشی کی زندگی بسر کرنے والیاں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں۔ وہی بات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایکا کر لیا یا غلط رویہ اختیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اتنی شدت سے کہ ہم ان کی جگہ پہ دوسری بیویوں کو لے آئیں گے جو اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سرزنش ہوتی ہے وہ جب اتنی شدت سے آپ کے سامنے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اور ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی، تو اس کا رخ ہمیشہ دوسری طرف ہوتا ہے، یعنی آپ کو سرزنش کر کے عام مسلمانوں کو یا جو مخالفین ان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیمانے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ خود خداوند تعالیٰ کے پیغمبر یا ان کی جو ازواج مطہرات سے اگر کوئی چیز حق سے ہٹ کے صادر ہوگی تو خداوند تعالیٰ کتنا سختی سے اس کا نوٹس لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان سے یہ صادر ہونے کی توقع ہے، بلکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان سے صادر ہونے کی توقع ہے ان کے منہ بند ہو جائیں۔ تو یہ خدا کے کلام کا خاص اسلوب ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے قرآن مجید کے اصول پڑھے ہیں ایک کورس میں نے آپ کو پڑھایا تھے، اس میں بتایا تھا کہ جو اسلوب کی شدت ہوتی ہے اس میں بعض دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اسی کو مخاطب کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اس کو مخاطب کر کے آپ سنا اوروں کو رہے ہوتے ہیں، آپ نے مخاطب ان کو کر لیا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں، ازواج مطہرات سامنے کھڑی ہیں، ان کو ایک حد تک تو ظاہر ہے ان کے ہاں وہ ایک تنبیہ موجود ہے، لیکن اس تنبیہ کی جو شدت ہے وہ اصل میں دوسروں کی طرف ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو پیغمبر اور اس کی جو بیویاں ہیں وہ میزان ہیں، وہ ایک بیرومیٹر ہے، اور ان سے بھی سر منہ اگر انحراف ہوگا تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، اور ان کو بھی یہ کہا جائے گا کہ پھر اگر آپ نے نبی کے ساتھ زیادتی کی یا اس طرح کا معاملہ کیا تو آپ کی جگہ ہم دوسری بیویاں لے آئیں گے۔ تو اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے ان بیویوں نے کوئی ایکا کر لیا تھا واقعی یا کوئی واقعی معاملہ پیش آیا تھا، بلکہ جیسے یہ کہا گیا کہ فرض کرو اگر یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی بے لاگ رویہ اختیار کرے گا جو آپ کے ساتھ کرے گا۔ تو گویا جو شدت ہے وہ اصل میں باقی لوگوں کو سنائی جا رہی ہے، لیکن مخاطب جو ہے تو ازواج مطہرات کر لیا گیا۔ تو زبان کا یہ نقطہ آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ دیکھیے جس طرح سے وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اصلاحی صاحب، یہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، لیکن میں درمیان سے آپ کو کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ بتاتا ہوں جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کی ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو وہ واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے مفتی صاحب سے یہ سمجھا کہ شہد تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے تو بس یہ کہا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے آپ پہ حلال کیا ہے اس سے آپ اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں۔ اب یہ حدیثوں میں یہ روایت آئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں شہد سے متعلق ہے۔ اس پر یہ کامنٹ کر رہے ہیں استاد ابن حسن اصلاحی، اس کو ذرا دیکھ لیجیے، آخری پیراگراف ہے۔ رہا یہ سوال کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کی دلداری کے خیال سے اپنے اوپر کیا چیز حرام کر لی تھی، تو اس کے جواب میں راویوں کے مختلف اقوال منقول ہیں۔ زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے پاس شہد نوش فرمایا جس کی بو پر آپ کے بعض ازواج نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ شہد کی بعض قسمیں ناگوار بو کی ہوتی ہیں اور نہ بھی ہو تو لوگ زیادہ ذکی الحس ہوتے ہیں، ذکی الحس کا کیا مطلب، جو زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ ہر بو کو پسند نہیں کرتے، خاص طور پر خواتین اس معاملے میں زیادہ شدید الاحساس ہوتی ہیں، وہ بسا اوقات اچھی بھلی اور اچھے خاصے خوش ذائقہ چیزوں کو بھی پسند نہیں کرتی۔ لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، امہات المومنین میں سے بعض کو وہ شہد پسند نہیں تھا جس میں مغافیر، وہی مغافیر جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے، گوند کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے، شہد کو ریزمبل کرتی ہے، تو وہ اس کی بو تھی۔ چنانچہ انہوں نے بھی اس ناگواری کا احساس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، چونکہ خود نہایت لطیف المذاق تھے، یعنی وہی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو تھے بہت لطیف اور بہت ہی ان کا جو مذاق تھا، ان کی جو طبیعت تھی وہ بہت ہی سے کہتے ہیں نا کریم النفس بھی تھی، اور he was also very fastidious کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو ان سے دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ ظاہر ہے بو جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو کنٹیجیس بھی ہوتی ہے، دوسرے کو بھی اس کو اچھا نہیں لگتا، تو یہ اس چیز کو انہوں نے بیان کیا کہ یہ بیسکلی اس کا پاس اور لحاظ کیا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے عام حالات میں تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، بلکہ ایک نیک محرک سے صادر ہونے کے سبب سے نہایت پسندیدہ بات تھی، لیکن پیغمبر کا ہر قول
اور فعل دین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کا رد عمل پوری امت کے لیے مثال اور نمونہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی ذوق و رجحان سے اور اپنے محبوب سے محبوب لوگوں کی خاطر کوئی ایسی بات کہے یا کرے جو بال برابر بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے متجاوز ہو، ورنہ پوری امت کے لیے غلط مثال قائم ہو جانے کا اندیشہ ہے. یہود کے متعلق معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کو صرف اس بنا پر حرام کر لیا، یہ وہی جو واقعہ ابھی ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کسی سبب سے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اسی طرح اگر مسلمانوں کے علم میں یہ بات آتی کہ حضور نے شہد نہ کھانے کا عہد کر لیا ہے تو کوئی متقی مسلمان مشکل ہی سے شہد کو ہاتھ لگاتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر گرفت فرمائی اور فوراً اس کی اصلاح کی. اور اس کے بعد جو استاذ نے یہ بات بیان کی ہے وہ یہ کہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کا محرک کیا تھا. اس کا محرک جو ہے یا موٹیو جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی بیویوں کی دلداری کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، جو کہ ایک عام حالات میں بہت اچھی چیز ہے. یعنی ٹو میک یور وائف ہیپی از سم تھنگ وچ از چیریش ٹریٹ. یعنی یہ خود آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ہاں بیویوں کی دلداری جو ہے، یعنی جو ہم آج کل کے جو مرد ہیں وہ کتنا سوچتے ہیں کہ اپنی بیوی کو خوش رکھنا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ایک پیغمبر جو ہے وہ بیوی کو خوش کرنے اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے آؤٹ آف دا وے جانے میں کہاں تک چلا گیا. تو ہمارے ہاں جو شوہر اور بیوی کا تعلق انفارچونیٹلی وہ کتنا دور کا ہے. اس کے اندر اگر آپ کسی وجہ سے بیوی کے دلداری کرتے بھی ہیں تو تانے لوگ دیں گے کہ یہ تو بیوی کے نیچے لگ گیا ہے، یا مثال کے طور پہ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ دوسری ایکسٹریم پہ ہوں گے. تو لیکن پیغمبر کا رویہ دیکھیے کتنا انسانی رویہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ ایک شوہر ہیں اور شوہر ہونے کے ناطے ان کو ایک قوام کا درجہ حاصل ہے اور وہ ان کی شریکہ حیات ہیں ساری. تو کسی طرح سے ان کو ذرا سی بھی ان کی بات سے ایسی چیز نہ محسوس ہو کہ دے گیٹ اوفینڈیڈ. تو ایک چھوٹی سی چیز پہ انہوں نے کتنی بڑی بات کر دی which actually is an object lesson for all husbands کہ they have to go they have to be very very affectionate towards their wives. ٹھیک ہے حدود سے متجاوز نہیں کرنا، لیکن یہ جو افیکشن شو کرنا ہے کہ پیغمبر سے ظاہر ہے بڑا کوئی نمونہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ واقعہ جہاں یہ بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس افیکشن میں حد سے بڑھ گئے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ بہرحال افیکشنیٹ تو بہت تھے، اتنے تھے کہ اللہ نے ان کو روکنا پڑا، جس سے اصل میں تمام ہسبینڈس کو یہ لیسن ملنا چاہیے کہ وہ اس افیکشن میں ضرور اپنے آپ کو دوبارہ چیک کریں، ری وزٹ کریں اپنے رویے کو. تو یہ اگر چاہیے درمیان میں نے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا، لیکن اصل موضوع پہ ہم واپس آتے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ تب تغی مرضات ازواجک، وہی کہ آپ چاہتے تھے کہ اپنی بیویوں کو خوش کریں، لیکن چونکہ خوش کرنے میں آپ حد سے آگے نکل گئے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ ایسا کام کریں گے تو امت کو آپ کے بعد پھر مشکل پیش آئے گی، لہٰذا یو مسٹ اٹون فار دیٹ. اور آپ کے بعد یہ چیز جو آپ کو بتائی گئی کہ آپ اپنی اس قسم کو توڑیں. اس کو پھر استاذ امین حسن اصلاحی نے یہاں بیان کیا ہے کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم. یعنی آپ اس کو ختم کیجئے، اس کو قسم کو توڑیے اور اس چیز کو جان لیجئے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ نے کیا تو محبت سے ہے، لیکن چونکہ امت کے لیے غلط مثال بن سکتا ہے تو آپ نے اس مثال کو ختم کرنا ہے اور اس چیز کو امت میں جاری نہیں کرنا. اور اب جو اگلی بات ہے خواتین حضرات، اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ جو اگلا واقعہ ہے جس کو مفتی صاحب نے اصل میں شہد سے ہی ریلیٹ کیا ہے. استاد امین حسن اصلاحی کہتے ہیں کہ جو اگلی بات ہے عزت سر نبیوں والی کہ آپ ایک بیوی نے دوسری سے کنفائڈ کیا، اب یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اوپر کی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتساب تھا، یعنی ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا تھا. اس آیت میں ازواج نبی میں سے ایک بیوی کی فروگزاشت سے کیا مطلب غلطی پر گرفت فرمائی ہے کہ انہوں نے حضور کی کوئی بات جو آپ نے بطور راز ان سے فرمائی تھی کسی دوسری بیوی میں ظاہر کر دی. پھر جب حضور نے ان کی اس غلطی پر ٹوکا تو اس پر نادم ہونے کے بجائے انہوں نے اس ٹوکنے کو اپنی خودداری کے خلاف محسوس کیا، اور جن بیوی پر راز ظاہر کیا گیا تھا انہوں نے بھی اس کو ناگوار جانا. اب دیکھیے انہوں نے اس معاملے کو ذرا اور نفسیاتی تجزیہ کیا ہے جو ذرا آگے بڑھ کے ہے کہ یعنی جب یہ راز کی بات کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ راز کی بات کیا ہے یہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں، لیکن آگے انہوں نے اس کی ایکسپلین کر دیا ہے کہ مفسرین نے عام طور پر اس واقعے کو اوپر والے واقعے ہی سے جوڑ دیا ہے اور ایک ناگوار داستان کی شکل دے دی ہے. لیکن عربیت کے لحاظ سے یہ ضروری نہیں کہ یہ واقعہ اوپر کے واقعے کا ایک حصہ ہو، بلکہ اقرب یہی ہے. اقرب کا مطلب ہے زیادہ قرینہ قیاس یہی ہے کہ یہ ایک دوسری بات کا حوالہ ہے جس کا صدور ازواج النبی رضی تعالیٰ عنہ میں سے کسی سے ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی. زبان کا یہ نقطہ یاد رکھیے کہ اس سے بالعموم کسی دوسرے مستقل واقعی کا حوالہ دیا جاتا ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ تھوڑی سی آپ کو ان کے ٹیکسٹ سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سیم واقعہ ہے. یہ وہ کہتی ہیں دو الگ واقعہ ہے،
اور یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ از اسر نبیوں سے. اور یاد کرو کہ جب نبی نے ایک دوسری اپنی بیوی سے ایک سیکرٹ کہا, ایک بات کو کنفائڈ کیا, تو استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جو وَإِذ سے جب ایک بات کو شروع کیا جاتا ہے عربی زبان میں, تو یہ زیادہ جو قرینے قیاس بات ہوتی ہے کہ اسے ایک نیا واقعہ ہے, اس کا تعلق شہد سے نہیں ہے. یعنی شہد کی جو بات ہے وہ تو اتنی ہی تھی کہ آپ نے ایک چیز کو ناجائز قرار دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے. اب یہ جو آگے کی داستان بیان ہوئی ہے روایات میں کہ جو بیویاں تھیں وہ آپس میں ان کی رقابت بھی تھی, آپس میں وہ جیلس بھی تھیں, آپس میں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ شہد کی جو کا معاملہ ہے وہ سارا کیا گیا ہے تو اس کی رقابت کی وجہ سے انہوں نے سارا معاملہ کیا. استاد امیر حسن اصلاحی کہتے ہیں کہ یہ اب وہ واقعہ ہے کہ جس میں مفسرین کے یہاں تجاوز ہوا ہے, کیونکہ یہ ایک نیا واقعہ ہے, اس کا شہد سے کوئی لنک نہیں ہے. وہ جو شہد کی پوری داستان ہے وہ اس کو کوجنٹ بنانے کے لیے, اس کو ٹینیبل بنانے کے لیے, اس کو پیلپیبل بنانے کے لیے اس کو اس سے جوڑ دیا ہے کہ اسی قسم کو کہ شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا گیا تھا, کنفائڈ کیا گیا. اور اب یہ دیکھیے جو ہم نے پورا واقعہ پڑھا ہے حضرت حفصہ کا, حضرت عائشہ کا, حضرت زینب کا, اس سے کوئی اچھی تصویر ان کی نہیں آتی. یعنی ایک تو وہ نارمل تصویر ہے نا کہ جو ازواج مطہرات کی دلداری میں ہونی چاہیے, لیکن آگے بڑھ کے اس میں تو ایک پلاننگ سی نظر آتی ہے کہ جیسے کسی ایک زوج کو آپ نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ باقاعدہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہم یہ کہیں گے کہ بو آ رہی ہے, اور وہ بو آ رہی ہے تو اس کے نتیجے میں جو پہلا جس بیوی کے پاس وہ گئی تھی ان کو یہ سبق سکھایا جائے گا کہ دیکھیے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کام کیوں کیا. گویا کہ ان کے درمیان ایک رقابت کا جو جذبہ تھا جو حد سے بڑا ہوا تھا. ایک تو ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے وہ بالکل الگ چیز ہے, لیکن استاد امین حسن اصلاحی بتا رہے ہیں کہ روایات نے اس کی جو شکل بیان کر دی ہے شہد کے انسیڈنٹ کو دوسرے واقعے سے ریلیٹ کر کے, اس سے جو ہماری مائیں ہیں ازواج مطہرات ہیں ان کا جو پکچر سامنے لے کے آئے ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے کہ دے آر پلاٹنگ اینڈ پلاننگ اگینسٹ ایچ ادر, اور ایک بہت ناگوار سچویشن ہے جو پیدا کرتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ایک وہ بہت محبت آمیز رقابت ہوتی ہے, رقابت کا ورڈ بھی ذرا سخت ہے, یعنی ایک پروفیشنل کمپٹنس یا ایک پروفیشنل لیول پہ ایک رسپانسبلٹی انسان محسوس کرتا ہے اور دوسرے سے بڑھ کے اس کو کرنا چاہتا ہے, یہ تو ایک بڑی ہیلدی چیز ہے. لیکن رقابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو فیل جیلس, یو فیل in a way you plot against that. تو یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ روایات ہی کہہ رہی ہیں کہ حضرت حفصہ اور حضرت زینب نے مل کے حضرت حفصہ اور عائشہ نے مل کے حضرت زینب کے خلاف ایک لحاظ سے ایکا کر لیا یا ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. استاد ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ پہلے واقعے کو آپ دوسرے واقعے سے جوڑیں, کیونکہ اصل میں تو وَإِذْ آیا ہے, اور وَإِذْ ہمیشہ ایک نئی بات کے لیے آتا ہے. اب وہ ذرا تھوڑا سا مزید اس کو کھولتے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ حضور نے کیا راز کی بات کہی اور کس بیوی سے کہی, بلکہ اس کو پردے ہی میں رکھا. اب دیکھیے وہی کہتے ہیں اس کو پردے ہی میں رکھا اس وجہ سے. اب دیکھیے اس وجہ سے ہم اس راز کے درپے ہونے کو جائز نہیں سمجھتے. حضور کی ازواج ہماری ماؤں کی منزلت میں ہیں. بیٹوں کے لیے یہ بات کسی طرح پسندیدہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی ماؤں اور باپوں کے درمیان کے راز کی کھوج میں لگیں, بالخصوص جبکہ اس راز کے انکشاف سے ایک آیت کے فہم میں کوئی مدد بھی نہیں ملتی. یہاں راز کے افشا ہی پر تنبیہ فرمائی گئی ہے, تو اگر ہم اس کے درپے ہوں گے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے ہم نے اس کا ارتکاب کیا. البتہ اتنی بات اس آیت سے صاف واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو اپنا محرم راز بناتے تھے. کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے سیکرٹس ان سے شیئر کرتے تھے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو ان کی رازداری اور ان کی فہم و بصیرت پر پورا اعتماد تھا. یہاں میاں بیوی کے تعلقات کا سارا حسن و جمال اسی اعتماد پہ ہوتا ہے. دیکھیے یہ وہی بات ہے کہ کنفائڈ کرنا, اپنی بات کو دوسری بیوی سے کہنا, یعنی زیادہ تر شوہر اور بیویوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کانفیڈینشیلٹی نہیں ہوتی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ he would confide his secrets and his inner thoughts with one of his wives or a couple of his wives. تو اگر یہ, اور وہ کہتے ہیں اسی سے اعتماد پیدا ہوتا ہے. اگر باہم یہ اعتماد نہ ہو کہ ایک دوسرے کو محرم راز بنا سکیں تو یہ اعلیٰ انسانی اقدار سے بالکل خالی زندگی ہوگی. اس کے بعد خواتین حضرات ذرا مختصر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ فلما نبہت بھی, وہ اس کی تشریح میں یہ لکھتے ہیں کہ یہاں اتنی بات بربنائے قرینہ محذوف ہے کہ حضور نے جن بیوی کو محرم راز بنایا انہوں نے یہ راز کسی دوسری بیوی کو دوسری بیوی کو کہہ دیا. یعنی جب یہ انہوں نے دوسری بیوی کو کہہ دیا, اب وہ دوسری بیوی ظاہر ہے بہت رنجیدہ ہوئی کہ بھئی انہوں نے یہ بات اس طرح سے کیوں کہی ہے. تو اس کے بارے میں وہ اب تھوڑی تفصیل کرتے ہیں, بہت مختصر, اس کو بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو آیت کے سٹریسز ہیں کہ من نمبا کا حاضر, کیونکہ ان بیوی نے ذرا غصے سے کہا تھا کہ آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے. تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فروغ گزاشت تو ایک بی بی صاحبہ سے ہوئی تھی، تو یہاں خطاب دو سے کیوں کیا گیا؟ دونوں سے کیا گیا نا. غلطی تو دیکھیں نا، سیکریٹ جس نے کنفائڈ کیا ہے اس نے کی تھی، ان خاتون نے کی ہوگی نا. تو یہاں تو یہ کہا گیا کہ آپ دونوں سے غلطی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں سے خطاب جو کیا گیا ہے اور دوسری جو غلطی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو جو کنفائڈ کرنے والی خاتون ہے غلطی تو اس کی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بی بی صاحبہ پر ان کے افشائے راز کے سبب سے ناخوشی کا اظہار فرمایا تو دوسری بیوی صاحبہ کو یہ گمان گزرا ہوگا کہ شاید اس ناخوشی کا سبب یہ ہے کہ یہ افشائے راز ان کے سامنے کیوں ہوا. یعنی یہ تو obvious سی بات ہے نا کہ جو دوسری بیوی ہے ان کو یہ کہا ہوگا کہ بھئی میں تو ان کی بیوی ہی تو ہوں، اگر مجھ سے انہوں نے کنفائڈ کر بھی لیا ہے تو کیا حرج ہے. انہوں نے خیال فرمایا ہوگا کہ بات میرے ہی سامنے ظاہر کی گئی ہے، کسی غیر کے سامنے تو آخر نہیں کی گئی، تو آخر اس عتاب کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ مجھے کوئی غیر خیال کیا گیا ہے. اگرچہ ان کا یہ احساس بالکل غلط فہمی پہ مبنی تھا، لیکن جہاں محبت اور اعتماد کے معاملے میں تنافس ہو، تنافس کا مطلب ہے کمپٹیشن ہو، وہاں اس طرح کی غلط فہمی کا پیدا ہو جانا کچھ بعید نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، جن کو کنفائڈ کیا گیا وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا تو قصور نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ میں تو اگر مجھے بتا بھی دیا گیا ہے تو آئی ایم آلسو ہز وائف. تو یہ ان کو تھوڑی سی اچنبھا ہوا. تو بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں سیدات نے اس گرفت کو اپنی خودداری کے خلاف محسوس کیا، اور یہ چیز اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روٹ سی گئیں. عام حالات میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، میاں بیوی میں اس طرح کی باتیں آئے دن ہوتی رہتی ہیں، لیکن معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کا تھا. اس وجہ سے اللہ نے ان پر سختی سے گرفت فرمائی تاکہ ازواج مطہرات پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ دین کے معاملے میں کسی کو بھی بے جا خودداری کے اظہار کا حق نہیں دیا گیا. ان سے فروغ گزاشت ہوئی ہے تو دوسری سے زیادہ وہ سزاوار ہیں کہ اپنے رویے کی اصلاح کر لیں. یہی بات ان کے شان ان کے ہاں ایمان و انابت کا مقتضا ہے. اور انہوں نے ضد سے کام لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایکا کیا، تو یاد رکھیں کہ اللہ کا رسول اپنی دلجمی اور طمانینت کے لیے اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہی اس کی محتاج ہے. اچھا، اب یہ جو پوری بات ہے، یعنی ظاہر ہے اس میں آپ نے کچھ تفصیل سمجھ لی ہے کہ استاد امین حسن اصلاحی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا واقعہ ہے، اس کا تعلق شہد سے بالکل نہیں ہے. اور شہد سے نہ ہونے کی وجہ سے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعات دو الگ واقعہ ہیں. ایک تو بس اتنا سا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی، اور دیٹ از اٹ. اس پہ ان سے کہا گیا، اور یہ شہد کا ذکر تو قرآن نے نہیں کیا. اس وجہ سے اگر آپ شہد کو نکال بھی دیں تو اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جائز چیز کو جو کہ انسانوں پہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی دلداری میں اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، یہ کہ میں اس کو کنزیوم نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اگر حرام قرار دیا تو آپ کے نتیجے میں ساری امت اس کو حرام قرار دے گی. لہٰذا واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از اس کو فوراً اس قسم کو توڑیں، اس کا کفارہ ادا کریں اور اپنے اوپر اس پابندی کو ختم کریں. یہ اب واقعہ ختم ہو گیا، اتنا سا تھا. یعنی کوئی بھی چیز جو جائز ہوگی، روایات میں شہد آتا ہے تو شہد کو ہم مان سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی استحالہ نہیں ہے. لیکن جو دوسرا واقعہ ہے اس میں امین حسن اصلاحی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ وہ روایات میں جو پوری پکچر ہے جس طرح سے وہ بیان ہوئی ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ جو ملائن ہوتی ہیں ہماری جو مائیں ہیں ازواج مطہرات، بلکہ آگے بڑھ کے جس چیز پر خدا نے خود نہیں پردہ اٹھایا، یعنی یہ بتایا نہیں کہ وہ کیا راز کی بات تھی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس راز کی بات کو تلاش کریں. البتہ اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جو دونوں بیویاں تھیں جن کو راز بتایا گیا، جنہوں نے راز بتایا اور جنہوں نے آگے شیئر کیا، وہ دونوں کچھ عرصے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ضرور ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم آپ کی بیویاں ہی تو ہیں، اگر آپ نے کنفائڈ ہم سے کیا ہے تو اگر میں نے آگے کنفائڈ کر دیا تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. اور جن سے آگے کنفائڈ کیا گیا انہوں نے ہی سوچا کہ بھئی میں بھی تو آپ کی بیوی ہی ہوں، تو اگر مجھے بتا دیا تو میں غیر تو نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں دیکھو، چونکہ پیغمبر کی جو ذات ہے وہ ایک خاص اس کا حیثیت ہے، اس سے آپ نے کمٹمنٹ کی ہے تو آپ اس کمٹمنٹ کو توڑ نہیں سکتے. لہٰذا اگر آپ اس سلسلے میں روٹ بھی جاتی ہیں، لہٰذا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے خلاف کوئی اس طرح اگر معاملہ کر بھی لیتی ہیں تو دس از سم تھنگ وچ از ناٹ بفٹنگ فار یو اینڈ یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس. تو خلاصہ اس میں پھر پورے کی پوری جو ہماری اس آج کی ڈسکشن ہے، آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ روایات کی روشنی میں ہم قرآن مجید کو اگر سمجھنے بیٹھیں گے تو اس کے نتیجے میں قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ تلف ہو سکتا ہے. خاص طور سے اس طرح کے واقعات میں جہاں پہ آپ ازواج مطہرات کو درمیان میں لے کے آ رہے ہیں اور ان کو نام ان کا لے رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ نام لے رہے ہیں بلکہ مختلف روایات میں مختلف خواتین کے نام ہیں، یعنی وہ سب ہماری مائیں ہیں. ان کے بارے میں یہ کنجیکچر کرنا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے اور پھر ظاہر ہے اس کے بارے میں رائے قائم کرنا. تو استاد جی کہتے ہیں کہ یہ دوسرا واقعہ ہے
اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ شہد سے متعلق ہے یہ درست نہیں ہے کہ وَإِذْ ذَكَرَ النَّبِيُّ سے جو الفاظ شروع ہو رہے ہیں، وَإِذْ کا جو ورڈ ہے اس سے ایک نیا واقعہ ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ The Quran has not disclosed it and it is not appropriate for us to even go after it. اور جتنا کچھ کہا گیا ہے وہ اتنا ہی کہا گیا ہے کہ جو اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکا کر لیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے. تو ایک طرح کی سرزنش ضرور ہوئی ہے، لیکن جو سرزنش روایات بیان کر رہی ہیں کہ انہوں نے they had plotted and planned against another wife and they also tried to involve the prophet، یہ اس حد تک بات جو روایات لے گئی ہیں یہ اس حد تک قرآن مجید لے کے نہیں جاتا. تو اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں جب آپ روایات کو پڑھتے ہیں تو آپ بالکل اور نتیجے تک پہنچتے ہیں، اور جب روایات کو آپ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بالکل اور نتیجے پہنچتے ہیں. اور یہی ان دونوں اپروچز کی وہ اس کا سبق یا وہ لیسن ہے جو ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لرن کریں کہ اگر آپ قرآن کو روایات کی روشنی میں سمجھیں گے تو ایک اور نتیجہ نکلے گا، اگر آپ روایات کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے تو بالکل اور نتیجہ نکلے گا. اور یہی دو اپروچز کے ڈسٹنکٹیو فیچر بھی ہے. میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر. السلام علیکم خواتین و حضرات، اور بہت بہت شکریہ استاد محترم، خوبصورت محفل آتی ہے. تو سوال آگے ہمارے پاس عدیل قریشی صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سر یہ جو ایک نوشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ تو بنیادی طور پہ ایک کھلی کتاب کی طرح تھی، اور ازواج مطہرات کی ایک بڑی زبردست ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پرائیویٹ لائف اور ان کی پرائیویٹ زندگی کیسے ہوتی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتی رہی اور روایت کے تھرو وہ بھی شیئر ہوتی رہی. تو یہ نوشن اس آیت سے تو لگ رہا ہے کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب کی طرح تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں بہت سیکرٹ رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر وہ سیکریسی مینٹین نہ کی جائے تو اس پہ ناراض بھی ہو جایا کرتے تھے. دیکھیے وہ دو طرح کی چیزیں ہیں نا. ایک یہ ہے کہ جو دین کے لحاظ سے کمیونیکیٹ ہونی ضروری ہے، وہ تو ازواج مطہرات اس میں کوئی دو رویے اختیار نہیں کرتی تھی، کوئی مداخلت نہیں کرتی تھی. کوئی دینی پہلو سے کوئی ایسی چیز ہے جیسے وضو کی چیزیں ہیں، جنابت کے مسائل ہیں، حیض و نفاس کا مسئلہ ہے جو بیویاں ہی بتا سکتی ہیں، تو وہ تو امت کی مائیں ہونے کے ناطے امت کی جو اساتذہ بھی تھیں تو وہاں پہ تو وہ کھلی کتاب کی حیثیت سے جیسے آپ نے کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹرانسمٹ کرتی تھی. لیکن اب تمام باتیں تو ایسی نہیں نہ ہوتی، کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوں گے جو اصل میں ایسے نہیں ہوتے کہ جو جن کا مقصد یہ ہو کہ کوئی تعلیم پیش نظر ہے لوگوں کو بتانے کی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسانی حیثیت بھی ہوتی ہے ان لوگوں کی، انسانی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیپیسٹی میں کچھ چیزوں کو کنفائڈ کیا which were not meant for teaching actually. There's some personal thing between the two. اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی تفصیلی بتائی تو ہم بھی اس کے درپے نہیں ہوں گے اور یہی سمجھیں گے کہ وہ چیزیں تعلیم کس سے متعلق نہیں تھی، بلکہ بیسکلی وہ آپس میں میاں اور بیوی کے بعض معاملات سے متعلق تھی. تو ان بیوی سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے آگے بیان کر دیا، اور جس کو بیان کیا اس نے مزید یہ سوچا کہ بھئی میں بھی تو بیوی ہی ہوں، اگر مجھ سے بیان کر دیا تو کیا حرج ہے. تو ان دونوں بیویوں کا ایک رویہ تھا کہ جو زیر بحث یہاں پہ آ گیا. اس وجہ سے اس کو آپ الگ الگ دونوں چیزوں کو دیکھیے. بہت شکریہ. یوں کرتے ہیں کہ پہلے ریاض صاحب سے سوال لے لیتے ہیں اور پھر واپس عدیل قریشی صاحب سے بات کر لیں گے. بہت شکریہ. ریاض صاحب اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں نے سقط کی آپ نے بتایا ہے کہ جو مطلب فراہی اسکول والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جھک جانا اور مائل ہونا استعمال کیا، لیکن جو میجورٹی کے دوسرے ہیں مطلب انہوں نے لکھا ہے اس میں ٹیڑھا پن. ہاں تو کیا کہ قرآن میں کہیں اور جگہ بھی یہ استعمال ہوا ہے سقط، یا کس معنی میں استعمال ہوا؟ تو چونکہ یہ تھوڑی ٹیکنیکل عربی کی بحث ہے میں نے تھوڑی سی اس لیے اس طرف اشارہ کیا، اس کی تفصیل نہیں کی. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑی سی تفصیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے جو آپ کو یہ اقتباس ابھی دیے ہیں جو آپ کو شیئر بھی ہو جائیں گے گروپ میں، اس میں انہوں نے فرائی صاحب کی تحقیق کا خلاصہ کر دیا ہے، امین احسن اصلاحی صاحب نے. تو اردو میں اس کا خلاصہ کر دیا، تھوڑا سا وہ ٹیکنیکل ہے لیکن اگر آپ سمجھ سکیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو سغا کا ورڈ ہے یہ زیغ کا مطلب ہے ٹیڑھ پیدا کرنا. تو یہ ٹیڑھ اصل میں جسے کہتے ہیں نا مائل ہونا، ایک طرف بینڈ ہونا. تو یہ بینڈ ہونے کا جو ورڈ ہے یہ ہمیشہ نیگیٹو مفہوم میں نہیں آتا، یعنی جس میں کہتے ہیں نا کہ فلاں کی طرف ٹیڑھ پیدا ہوگی، کیونکہ وہ چیز بینڈ ہوتی ہے جب ٹیڑھ پیدا ہوتی ہے. تو جب وہ اس طرح سے آتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آیا ہے، وہاں یہ اس مفہوم میں بھی آتا ہے، مائل ہونے کے مفہوم میں، پازیٹیو سینس میں. یعنی جیسے یہ ورڈ نیگیٹو سینس میں آ جاتا ہے، جیسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ یو آر ڈرائنگ اوے، اسی طرح سے ڈرائنگ ٹو ورڈس کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے. تو یہاں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو سغت کا جو ورڈ ہے یہ اس مفہوم میں نہیں آیا اس کو آپ نیگیٹو سینس میں ٹیڑھ کہتے ہیں، بلکہ یہ وہ پازیٹیو سینس کا مائل ہونا ہے کہ بھئی اگر آپ نے توبہ اختیار کی تو اب پہلے ہی آپ کے دل جو تھے
انابت میں you were regretting what you had said, تو وہاں یہ مثبت سینس میں آیا ہے. تو یہ تھوڑی ٹیکنیکل سی بحث ہے، لیکن آپ اس کو جیسے میں نے تھوڑی سی ایکسپلین تو کی ہے، لیکن مزید جاننا چاہیں تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اقتباسات میں اصلاحی صاحب نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے اردو زبان میں. اوکے، تھینک یو جی. بہت شکریہ. عدیل صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. جو پہلا واقعہ ہے اس میں تو ہمیں یعنی کم از کم مجھے ایک لیسن سمجھ آتا ہے، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیس میں نے بتایا بھی کہ کہیں وہی والی غلطی میں یہ والی امتی مبتلا نہ ہو جاتی، تو اس وجہ سے اس پر تنبیہ بڑے کی گئی. اور یہ قرآن یعنی یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ اس کو باقاعدہ قرآن میں ڈیڈیکیٹڈ جگہ ملی رہتی دنیا تک کے لیے یہ واقعہ ڈسکس کیا جائے گا. یہ جو دوسرا واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش نظر کیوں رکھا؟ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ایک پرائیویٹ کانورسیشن تھی جو کہ لیک نہیں ہونی چاہیے تھی، لیک کر دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل کر دی گئی وہ بات، اور انہوں نے پھر اس معاملے کو کیا. اور ایون اس میں صلح کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ آیات نازل کی جس کی مدد سے پھر ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی. یہ بظاہر تو ایک پرائیویٹ چیز لگتی ہے جو کہ اگر قرآن میں نہ بھی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اس کی حکمت کیا ہے اس کو قرآن میں ہونے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ازواج مطہرات جو ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، وہ بہرحال پیغمبر نہیں ہیں اور ان سے بھی غلطی کا صدور ہو سکتا ہے. اور چونکہ ان کے ہاں ان کا اگر چاہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، لیکن ان کی غیر معمولی حیثیت یہ ہے کہ انہوں نے امت کے لیے مثال بننا ہے. اس وجہ سے ذرا سا ان سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جو حق سے ہٹا ہوا ہو. اب دیکھیے نا، اگر نبی، یہ بات تو صحیح ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی سے بات کو کنفائڈ کیا، مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس کو اپنے تک رکھنا ہے. تو یہ تو تجاوز ان سے ہوا نا کہ انہوں نے دوسری بیوی کو بتایا، جبکہ کمٹمنٹ انہوں نے یہ کی تھی کہ میں نہیں بتاؤں گی. تو یہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہیں وہ ہر ایک کے لیے برابر ہیں. اگر ایک کانفیڈینشیلٹی میں کمٹمنٹ کی گئی ہے، وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی نے کی ہو تب بھی آنر ہونی چاہیے. اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، اگر وہ اس میں تجاوز کریں گی تو دے ول بی آلسو ہیلڈ اکاؤنٹیبل. یہ بتانے کے لیے کہ معیار خداوند تعالیٰ کا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے لوگوں کے لیے برابر ہے. اور بلکہ یہاں تک کہا گیا قرآن مجید میں، اگر آپ اور مقامات پڑھیں، کہ اگر آپ کی پوزیشن زیادہ نازک ہے تو آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی وہ اور سخت ہوگی. بلکہ ایک جگہ پہ آیا ہے سورہ احزاب میں کہ اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے، اور ازواج مطہرات کے بارے میں آیا تو ضعف العذاب، تو آپ کو دگنا عذاب دیا جائے گا، دگنی پنشمنٹ دی جائے گی، کیونکہ یور اسٹیٹس واز دیٹ یو آر ٹو بی ایگزامپلز فار ادر پیپل. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے جو کڑا معیار ہے اس سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے. اور یہ ایک بڑی زبردست تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے اس کڑے معیار پہ اپنے بڑے سے بڑے اسٹیٹس کے بندے کو بھی چاہتے ہیں کہ اسے تجاوز نہ کرے. تو یہ ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ دیکھیے خداوند تعالیٰ کے ہاں جو معیارات ہیں، جو لاٹھی ہے چیزوں کو ناپنے کی، ہر ایک کے لیے ایک ہے. اس میں بلکہ جو زیادہ رسپانسبل ہے ان کے لیے زیادہ سخت ہے. یہ بتانے کے لیے کہ آپ میں سے جو لوگ زیادہ رسپانسبل پوزیشن میں ہوں گے ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی کڑی ہوگی اور کوئی ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی. رائٹ سر. سر یہ جو غامدی صاحب نے ترجمہ کیا ہے آیت کا، جہاں پر آتا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. تو واللہ غفور الرحیم سے پہلے جو آیت تھی، پہلے جو حصہ تھا آیت کا، اس کے درمیان میں غامدی صاحب نے ایک جملہ خود ایڈ کیا، خیر جو ہوا سو ہوا. یہ عربی میں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ انہوں نے خود ایڈ کیا ہے. یوزلی غامدی صاحب جب کسی ترجمے میں اپنے الفاظ ایڈ کرتے ہیں جو عربی میں نہیں ہوتے تو ان کو وہ بریکٹ میں لگاتے ہیں، لیکن ان الفاظ کو انہوں نے بریکٹ میں نہیں لگایا. تو یہ کیا آیت سے اتنے آبویس ہیں کہ جی آیت سے بالکل آبویس ہے نا، کیونکہ آیت کا پیچھے ربط نہیں ہے. واللہ غفور رحیم جو ابراپلی آ گیا ہے تو کوئی اس کا لنک ہونا چاہیے نا کہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک معاملہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، یعنی ایک معاملہ اور ایک واقعہ، ایک غلطی کا صدور ہو گیا ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے اپنی اس چیز کو ٹون کر لیا، اس کو درست کر لیا تو ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی مزہ ما مزہ، واٹ ہیز ہیپنڈ دیٹ ہیز ہیپنڈ، لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. آپ سے چونکہ جان بوجھ کی غلطی نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غفور رحیم ہے. تو یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اسٹریس کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا. رائٹ سر. میری 2 آف ٹاپک سوال تھے. آئی ویٹ اف یاسین صاحب would let me ask them now. عدیل صاحب آپ سوال کر لیجیے. تھینک یو. جی سر. اچھا سر، ایک تھوڑا عربک سے ریلیٹڈ سوال ہے. بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیش بہا آیتوں میں شاید کوئی صفحہ نہیں ہوگا جہاں پہ کوئی ایسی آیت نہ ہو جہاں پہ یہ اسلوب استعمال کیا گیا ہے، جہاں پر
میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ سورہ طور میں ہے، یوم تمور السماء مورن مورا وتسیر الجبال سیرا. اب اس کا ترجمہ غامدی صاحب یہ کرتے ہیں کہ جس دن آسمان کپ کپا کر لرزے گا اور پہاڑ چلنے لگ جائیں گے. اب اگر عربی میں یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ وہ تسیر الجبال، تو اس کا بھی مطلب یہ ہونا تھا کہ پہاڑ چلنے لگ جائیں گے. لیکن یہ جو ایک اسلوب استعمال ہوتا ہے جو اکثر آیتوں میں استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ وہ تسیر الجبال کے بعد یہ میرے خیال ہے اس کو مصدر کہا جاتا ہے، مصدر حالت نصب میں جو آ جاتا ہے، اس سے ترجمے میں کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ وہ فرق اردو ٹرانسلیشن میں پھر کیری فارورڈ کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ وہ یہ عربی کا خاص اسلوب ہے، اور اس کو جو اس کا نصب ہوتا ہے، جیسے آگے سیرا ہے یا جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا ہے، اس طرح کی بہت سارے آپ کو ملیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں مفعول مطلق. یعنی مفعول مطلق یہ ہوتا ہے یہ مفعول کے اندر شدت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہے نا کہ جب وہ چلیں گے خوب چلیں گے، یعنی محض اگر ہوتا ہے نا کہ یوم تمور السماء، جب آسمان جو ہے وہ اس طرح سے لرزے گا، تو اتنے الفاظ ہوتے ہیں تو وہ بس عام لرزنے کی کیفیت بیان ہوتی ہے. لیکن جب کہا جائے گا یوم تمور السماء مورا، لرزے گا جیسے کہ لرزنے کا حق ہے یا خوب لرزے گا، یعنی اس لرزنے میں جب شدت پیدا کی جاتی ہے، اس کے اندر جب مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے آگے پھر ایک مفعول مطلق لایا جاتا ہے. تو یہ مفعول مطلق ہے جو مصدر کی شکل میں اس طرح سے لایا جاتا ہے، جو اصل میں فعل کے ساتھ جو مفعول کے تعلق کو محض سادہ نہیں رہنے دیتا. مثلا یہ نہیں ہوگا کہ فلاں نے یہ کام کیا، بلکہ ایسے ہوگا فلاں نے یہ کام خوب کیا، اچھے طریقے سے کیا، ٹھیک ٹھاک طریقے سے کیا. تو وہ یہ ہوگا کہ یہ زمین صرف ہلی نہیں ہے، جب زمین خوب ہلائی جائے گی، جب اذا زلزلت الارض زلزالہا آپ کہیں گے. اسی طرح سے جب آپ یہ کہیں گے یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، تو یہ نہیں کہ جب پہاڑ چلیں گے، بلکہ وہ اپنی جگہ ہی سے اپروٹڈ ہو کے خوب بھاگتے پھریں گے. تو اس فعل میں شدت کے لیے اردو میں کوئی اسلوب نہیں ہے ایسا، تو اس کو پھر جملے میں بیان کرنا پڑتا ہے. عربی زبان میں وہ ایک محض مصدر لا کے اس پہ نصب دے دیتے ہیں، اس کو پھر مفعول مطلق کہا جاتا ہے. وہ ایک اسلوب موجود ہے. اسی وجہ سے جو اردو کے جو مترجمین ہیں ان کو تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، پھر ان کو اس کو جملہ بنا کے پیش کرنا پڑتا ہے، تو جملے میں ایکسپلین کیا جاتا ہے. اور سر ایک لاسٹ کمپلیٹلی آف ٹاپک کوشچن یہ تھا کہ اسلام میں یہ جو بیسیکلی عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے اپنے سر کے بالوں کو رنگنا یا اپنے مردوں کے لیے اپنی داڑھی کے بالوں کو کلر کرنا، یہ ایک جائز عمل ہے یا مباح ہے یا کیا ہے؟ یہ بالکل جائز عمل ہے، سوائے اس کے اگر آپ کسی کو دھوکہ نہ دینا چاہ رہے ہو، ورنہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے خلاف ہے. بعض روایتوں میں جو آیا ہے کہ جو جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ ہوں گے جنہوں نے کالے جن کے بال کالے رنگے ہوئے ہوں گے. وہ یہ نہیں کہا گیا کہ کالے بال رنگنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ وہ تو ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کام بھی کیا ہوگا. تو یہاں جو بات اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی جسمانی آلٹریشن اختیار کرنی ہے، وہ اگر دوسرے کو دھوکہ، مثلا دیکھیے کہ ایک آدمی ہے، اس کی عمر کافی ہے، شادی اور رشتے کا معاملہ ہے، اس نے اپنے بال اس لیے کالے کر لیے ہیں تاکہ اپنی عمر کا ظاہر نہ ہونے دے، تو یہ دھوکہ ہوگا. تو یہاں آپ ظاہر مذہب انٹرفیئر کرے گا، اخلاقیات انٹرفیئر کریں گی. لیکن اگر آپ محض اپنے بال کالے کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو نوجوان ظاہر کرنے کے لیے اور اس کو دھوکہ نہیں دے رہے آپ، تو اس میں کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ رائٹ. اور اسی کی ایکسٹریم شکل جو ہے وہ بیسیکلی ہے آپ کی کاسمیٹک سرجری، جو فیشیل ریکنسٹرکشن ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں بھی کوئی مطلب دیکھیں ایک آدمی کے ذوق کی چیز ہے، کاسمیٹک سرجری کو کرنا چاہتا ہے تو ضرور کر لے. یعنی جیسے آپ بہت سارے معاملات میں اگرچہ ظاہر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایمرجنسی کی نوعیت ہے یا جسمانی طور پہ آپ کوئی اسینشیل چیز ہے، لیکن کوئی آدمی کے ذوق پہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو کسی وجہ سے سمجھنا چاہتا ہے کہ فلاں چیز کو بہتر کر لے یا فلاں چیز کے اندر فلاں حسن پیدا کر لے. تو حسن پیدا کرنا یا اچھائی پیدا کرنا یا زیب و زینت کرنا، یہ انسان کے اندر ایک ذوق ہوتا ہے، خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ہاں سے بھی اور خود اللہ تعالیٰ کے ہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ زیب و زینت جو ہے اگر ایک حد تک کی جائے تو اس کو گوارا کیا جاتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض ازواق ایسے ہوں جو اس کے حق میں نہ ہوں اور یہ محسوس کریں کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا تھا وہی بہتر ہے. لیکن کوئی آدمی اس کے خلاف یہ بھی آرگو کر سکتا ہے خداوند تعالیٰ ہی نے وہ اپرچونٹیز اور سائنٹیفک ڈسکوریز ہمارے لیے سامنے وہ لے آیا ہے کہ اپنے آپ کو ہم بہتر کر سکیں. اس وجہ سے میرے خیال ہے اس میں جائز اور ناجائز کے بجائے ذوق اور رجحان ہی ہے جو فیصلہ کن ہوں گے. ہو سکتا ہے ایک چیز آپ پسند کریں کوئی اور نہ کرے. چلیے ریاض صاحب سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں نے جو آیت نمبر 5 ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے آخر میں یہ آیا ہے سیئبات و ابکارا. تو ہم سوری جو پوری پچھلی صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب میں آ سکتی ہیں،
چاہے شادی شدہ ہو یا کنواری ہو. لیکن اس میں وا جو آیا ہے مجھے وہ اس میں کنفیوژن ہو رہا ہے کہ اس میں یا کیوں نہیں آیا, کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ساری خاصیات جو ہیں خصوصیات وہ صرف یہ دو اکٹھی نہیں ہو سکتی شوہر میں اور کنواری میں, یا ہوگا مطلب نا کہ وہ عربی زبان میں ہی نا واو اس یا کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے. جب اس طرح سے بات کی جاتی ہے تو وہاں یہ ہوتی ہے کہ شوہر اور یعنی بیک وقت ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو یہاں اور یہ عربی زبان کا عام اسلوب ہے, ہم کبھی کبھی اردو میں ایسے بول دیتے ہیں کہ وہ چیزیں آپس میں اتنی متضاد ہوتی ہیں کہ ان کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. تو وہ اصل میں واو وہاں یا ہی کے مفہوم میں ہوتا ہے. ہم اردو میں بھی ایسے بعض بول لیتے ہیں, تو یہاں یہ یا ہی کے مفہوم میں ہے, کیونکہ ظاہر ہے شوہر دیدہ ہونا اور نہ ہونا ہے بیک وقت نہیں ہو سکتا نا کسی کا. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو جی. بہت شکریہ خواتین حضرات. تو آج کی محفل ہم برخاست کرتے ہیں, انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.